فاسفورس کا لمبا بے احتیاط استعمال کئی قسم کی خرابیاں پیدا کر سکتا ہے، بہت ڈیپ ایکٹنگ دوا ہے۔ فاسفورس چونکہ سرخ خون کو کے جریان کو روکنے کی دوا ہے، اس لیے یہ خطرہ ہے کہ سرخ خون اتنا گاڑھا نہ ہو جائے فاسفورس کے عمل سے کہ یہ خود خطرہ بن جائے، بجائے اس کے کہ اینٹی کلوٹنگ کے طور پر یہ کام کرے، یہ خود خطرہ بن جائے۔ ایک معاملے میں مجھے یاد ہے، ایک مریض نے مجھے کچھ علامتیں بتائیں کہ یہ دوائی میں کھا رہا ہوں تو یہ اس قسم کی علامتیں ظاہر ہوئی ہیں، اس پہ مجھے کچھ خطرہ محسوس ہوا۔ جب اس کا ٹیسٹ کروایا گیا تو پتہ چلا کہ اس کا خون بہت گاڑھا ہو گیا تھا۔ تو وہ چونکہ سرخ خون کے جریان کو روکنے والی چیزیں ضرور گاڑھا کرتی ہوگی، یعنی ضرور نہیں، امکان ہے۔ جب وہ اس کو میں نے چھڑوا دی تو ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے بہت احتیاط سے، بعض دفعہ ایلوپیتھک ٹیسٹوں سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مثلا کالی فاس ہم دیتے ہیں، اور عام دوا ہے، بڑی کثرت سے لوگ بلکہ بے احتیاطی سے بھی ہومیوپیتھ کالی فاس استعمال کرتے ہیں۔ ٹونک ہے، ایک انسانی ہر قسم کے اعضاء کو طاقت دیتی ہے، لیکن بعض پہلوؤں سے بہت خطرناک ہے۔ اگر آنکھیں بند کر کے اس کو لمبا عرصہ کھلایا جائے تو بجائے اس جسم کے اندر کالی فاس پوٹیشیم فاسفیٹ کی مقدار خون کے اندر اتنی بڑھا دیتا ہے کہ الیکٹرولائٹ کا تناسب بگڑ جاتا ہے۔ اور بعض احمدی ڈاکٹروں نے جن کو میں نے ان سے گفتگو ہو چکی تھی، ان کے پاس ذرائع مہیا تھے، وہ ٹیسٹ کروائیں، انہوں نے ٹیسٹ کر کے مجھے بتایا ہے کہ بعض دفعہ 6 گنا زیادہ مقدار پائی گئی، اور قریب تھا کہ اچانک وہ مریض فوت ہو جاتا، کیونکہ کالی فاس جب ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر بغیر بیماری کے سڈنلی کریپس کر جاتا ہے مریض، اور سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں شکر خدا کا ہم نے ٹیسٹ کروا لیا، تو پھر کہتے ہیں میں نے کالی فاس رکوائی، اور جب وہ رکوائی تو چند 1-2 ہفتے کے اندر دیکھتے دیکھتے خود بخود وہ واپس نارمل پہ آ گئی۔ پھر بعض ہمارے بیبی ٹونک کے نام پر لوگوں کو فاسز دیتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے فاسز میں 1-2 اور چیزیں شامل ملاتے ہیں، اکثر 5 فاسز ہی ہوتی ہیں۔ ان کے اندھا دھند استعمال سے بعض دفعہ بلڈ کینسر ہو جاتا ہے، لیوکیمیا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ خون کا جو الیکٹرولائٹ ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ الیکٹرولائٹ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ان مادوں کو کہتے ہیں جو اس لیکوڈ کے اندر موجود، اسی کو آپ الیکٹرولائٹ کہتے ہیں۔ مگر ہم جب ہومیوپیتھی میں الیکٹرولائٹ کہتے ہیں تو مراد ہے وہ سارا سسٹم جس میں 12 سالٹس ہوتے ہیں ٹیسو والے، اور وہ جس محلول میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، سارے نظام کو ہم ہومیوپیتھی میں عموماً اشارے کے طور پہ الیکٹرولائٹ سسٹم کہہ دیتے ہیں۔ تو الیکٹرولائٹ سسٹم کا توازن اگر بگڑے تو سارے گہرے، یعنی جسم کے اندر جو غدود ہیں جو بہت ہی گہرے اثرات پیدا کرنے والے مادے خارج کرتے رہتے ہیں، بے حد کمپلیکیٹڈ نظام ہے انسان کے اندر، اس کے اوپر وہ اثر انداز ہوتے ہیں پھر۔ اور بعض پیچیٹری گلینڈ، بعض کوئی اور گلینڈ کام کرنا چھوڑ دیں گے یا اوور ایکٹیو ہو جائیں گے، اس قسم کے بد اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ تو الیکٹرولائٹ کا استعمال، یعنی 12 ٹیسوز کا استعمال جتنا ہومیوپیتھ بے احتیاطی سے کرتے ہیں، یہ سمجھ کے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، 6x ہے، معمولی چیز ہے، اتنا ہی زیادہ خطرناک ہے یہ چیز۔ ہومیوپیتھی کی دوسری دواؤں میں یہ خطرہ بہت کم ہے بنسبت اس کے، کیونکہ یہ 6x ہونے کی وجہ سے یہ کروڈ فارم کے بہت قریب ہے، اس لیے بعض دفعہ یہ پروونگ کرتی ہے۔ یعنی کالی فاس کی اتنی مقدار ہوتی ہی نہیں اس کے اندر، ٹکیا کے اندر، کہ وہ کالی فاس یعنی پوٹیشیم فاسفیٹ کو خون میں بڑھا سکے، اور وہ 6 مہینے بھی کھلائیں تو اس سے بہت زیادہ انٹیک ہمارا نارملی غذا کے ذریعے پوٹیشیم فاسفیٹ کا ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ مہمہ جو ہے کہ کیوں کالی فاس کھانے سے بڑھتا ہے، اس کا سوائے اس کے کوئی حل نہیں کہ اس نے پروونگ کر دی، اور پروونگ کے نتیجے میں جس چیز کو اس کو ہٹانا چاہیے تھا اس چیز کو پیدا کر رہی ہے۔
تو کالی فاس اصل میں ایکسیسو اثرات جو ہیں پوٹیشیم فاسفیٹ کے، اس کو مٹانے کی خاطر استعمال ہوگی، اس کی کمی کو دور کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ضرورت سے زیادہ جو پوٹیشیم فاسفیٹ کے مثبت اثرات جسم میں پڑ کر بیماری بن جاتے ہیں، ان کو کم کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ جب پروونگ کرتے ہیں تو وہی مثبت اثرات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں بجائے اس کا منفی اثر پیدا ہونے کے۔ تو یہ صرف کالی فاس سے تعلق نہیں رکھتی ہے، یہ سلیشیا سے بھی تعلق رکھتی ہے، بات نیٹرمیور سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ اور کالی فاس اور سلیشیا اور نیٹرمیور کا کمبینیشن میں نے دیکھا ہے کہ بلڈ کینسر میں بہت اثر رکھتا ہے۔ اگر فاسفورس کے ساتھ دیا جائے اور اس میں فیرم فاس بھی داخل کر دیں تو بعض کیسز میں تو حیرت انگیز طور پر یہ شفا کا موجب بنا ہے۔ اس لیے وہ جو بتا دیں گے کون سے چار آپ نے بتائے؟ فیرم فاس، سلیشیا، کالی فاس اور نیٹرمیور۔ اس لیے مجھے یاد آ گیا کئی بچے ہمارے ربوہ میں اور باہر بھی اس بیماری سے فوت ہو گیا کہ ان کو لیوکیمیا ہو گیا، اور میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ پہلے ان کو خوب بیبی ٹونک ملے تھے اور وہ خوب موٹے تازے، اور لوگ اتنا خوش کہ دیکھو جی بچہ کتنا اچھا ہو گیا، اور سڈنلی وہ کلیپس کر گیا۔ تو اس لیے میں یہ سسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اندھا دھند جو اس قسم کا استعمال ہے اسی کی وجہ سے ہوئے ہوں گے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کیا وجہ تھی، کیونکہ میں تو اپنی یادداشت سے اس کو کنیکٹ کر رہا ہوں۔ یہ میں یادداشت یہ نہیں کہ تاثر ہے، صرف جو فوت ہوئے ان کی ماؤں وغیرہ سے پوچھا میں نے کہ آپ ان کو کیا دیتے رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یا وہ بیبی ٹانک کے نام کی دوائیاں جو ملتی ہیں بعض جگہ، یا یہی فاسز لے کر خود وہ دیا کرتی تھی۔ تو ان کے اندھا دھند استعمال سے بہت احتیاط ضروری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں لو پوٹینسی والیوں میں خطرہ کم ہے، حالانکہ لو پوٹینسی میں پروونگ کا خطرہ بہت زیادہ ہے اس سے۔ ہائی پوٹینسی تو ہم دیتے ہی تھوڑی ہیں، لو پوٹینسی میں ہر کس و ناقص اٹھ کے ہاں جی ہم نے فاصل لے لی، ہم نے کھا رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ جس نظام میں شفا کی طاقت ہے، وہ ایک طاقت ہے، اس کا غلط استعمال کریں گے تو بیماری کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ بعض ڈاکٹر چھوٹے بچوں کو ٹونک کے طور پر کبھی 5 فاسز دے دیتے ہیں، کبھی اور چیزیں ایسی بنا دیتے ہیں جن کو وہ تجارت کی غرض سے اچھے سے نام دے کر بیچتے ہیں، اور عام انسان ہیں، یعنی لوگ، ان کو تو ان تفاصیل کا علم نہیں۔ انہوں نے یہ سن رکھا ہے کہ ہومیوپیتھک معصوم دوا ہے، اس کا کوئی بد اثر نہیں ہوتا، اور جب وہ دیتے ہیں تو بچہ تھوڑے دنوں میں ہی اچھے آثار ظاہر کرتا ہے، موٹا تازہ ہونے لگ جاتا ہے، اس کا رنگ بہتر ہو جاتا ہے، تو پھر وہ دبا کے دیتے چلے جاتے ہیں اور ارد گرد مشہور کرتے جاتے ہیں کہ اگر کسی کا بچہ کمزور ہے تو فلاں ڈاکٹر سے جا کے فلاں نسخہ لے آئے۔ اور ڈاکٹروں کو تو خیر کمائی ہو جاتی ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد ایسے بچے جن کو بہت زیادہ دے دیا جائے ان کا الیکٹرولائٹ بگڑنے لگتا ہے، اور جب الیکٹرولائٹ بگڑتا ہے تو ایسے کیسز میں نے کئی بچے ایسے دیکھے ہیں جن کو بلڈ کینسر ہو گیا اور پھر وہ سنبھلے نہیں۔ اس لیے ایک تو یہ کینسر کا خطرہ، اس کے علاوہ بعض خطرات ہیں جو بہت گہرے ہیں مگر انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک ایسا کیس تھا جس میں وہ ایلوپیتھک ڈاکٹر تھے، خود انہوں نے کالی فاس اپنے لیے استعمال کرنی شروع کی، اور ان کو چونکہ پتہ نہیں تھا کہ اس کا فلسفہ کیا ہے اور اس میں کیا احتیاط چاہیے، انہوں نے کئی مہینے مسلسل کالی فاس کھائی، اور اس کے بعد ان کی ایسی بعض علامتیں ظاہر ہوئیں جس پہ ان کو فکر پیدا ہوئی۔ انہوں نے جو بلڈ کیمسٹری کروائی تو پتہ لگا کہ کالی فاس عام مقدار سے 5 یا 6 گنا زیادہ تھی، باقی سارے نمکیات کا توازن درست،
اور کالی فاسٹ کا بگڑ کر بہت زیادہ ہو گیا، اور کالی فاسٹ اگر ایک حد سے زیادہ ہو جائے، مثلا 7 گنا ہو جائے یا اس سے کچھ اوپر، تو اس کے نتیجے میں بعض دفعہ اچانک موت واقع ہو جاتی ہے، یعنی بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ظاہری بیماری کے وہ ایک دم مریض فوت ہو جائے گا۔